بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ حکیم طارق محمود چغتائی مجذوبی اپنی کتاب درود و سلام کے حسین کرشمات میں ایک عورت کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک خاتون بیان کرتی ہیں، درود شریف کی فضیلت سے کون واقف نہیں؟ درود شریف کی برکت و قبولیت تو ہوتی ہی ہے، مگر بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے وسیلے سے مانگنے میں دیر نہیں ہوتی، قبولیت میں لمحہ بھی نہیں لگتا۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ایک مرتبہ میں کہیں گئی تو راستے میں کسی کام سے کچھ دیر رکنا پڑا اور کچھ دیر گاڑی میں بیٹھے ہوئے گزری تو اچانک میرے دل میں خواہش آئی اور میں نے بغیر سوچے سمجھے منت مان لی کہ یا اللہ، میں ابھی درود شریف کی تسبیح پڑھتی ہوں اور کچھ ایسا انتظام کر دے کہ میں 1,00,000 مرتبہ درود پاک مکمل کر لوں اور اختتام روزہ مبارک پر جا کر ہو۔ چنانچہ یہ دعا مانگنے کے بعد میں نے بڑے اہتمام اور لگن سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور تعداد پابندی سے لکھتی گئی۔ چند ماہ کے عرصے میں جب کہ 60 یا 70 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھ چکی تھی تو میرے مدینہ منورہ جانے کے اسباب بننا شروع ہو گئے۔ ایک عجیب سی ترتیب سے سب کام ہوئے اور میں اپنے شوہر، بچوں اور ساس صاحبہ کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئی اور سارے رستے درود شریف کا ورد کرتی گئی، کیونکہ میں نے مدینہ پہنچنے تک منت کو پورا کرنا تھا۔ میرے دل کی جو کیفیت تھی شاید میں اس کو کوئی نام نہ دے سکوں۔ راستے بھر میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ وہاں پہنچ کر بھی جدہ سے مکہ تک کا سفر روتے ہوئے گزرا۔ خیر، پھر ہوٹل کا انتظام کر کے عمرہ ادا کیا اور مکہ شریف میں قیام کے دوران بھی درود شریف کا ورد جاری رہا۔ کچھ دن بعد مدینہ شریف روانہ ہوئے۔ اب درود شریف کی مانی ہوئی منت اختتام کے قریب تھی۔ آپ یقین کریں، اللہ کی مدد اور درود شریف کی برکت میرے ساتھ تھی۔ پہلے دن میں نے روزہ مبارک پر حاضری دی، مگر اس دن کچھ درود باقی رہتا تھا کہ مسجد کے بند ہونے کا وقت آ گیا۔ مگر دوسرے روز کی حاضری کے وقت میں نے آخری تسبیح روزہ پاک پر پڑھی اور اللہ کے حضور شکرانہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ بھی اسی طرح دعا قبول فرمائی۔ دوسری مرتبہ منت درود ابراہیمی 70 ہزار مرتبہ پڑھنے کی مانی تھی۔ پہلی منت پوری ہونے کے پورے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ حاضری کا موقع دیا اور یہ ساری کی ساری برکات درود شریف کی ہیں۔ میرے عزیزو، آپ نے یہ واقعہ سنا کہ درود شریف کی منت ماننے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، حاجات بر آتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص درود شریف کی منت مان کر درود شریف پڑھنا شروع کر دے، اللہ پاک اس کے کام خود بخود پورے کر دیتا ہے، اسے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ مثلا میری کوئی خواہش یا کوئی حاجت ہے اور میں نے یہ منت مانی کہ یا اللہ، میرا یہ کام بخیر و عافیت کر دے، تو میں اتنے لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا یا پڑھوں گی، کوئی بھی خاتون بھی منت مان سکتی ہیں، اور پھر درود پڑھنا شروع کر دے۔ یعنی یہ نہیں کہ پہلے کام پورا ہو پھر درود پڑھیں، نہیں، آپ درود پڑھنا شروع کر دیں۔ 1.25 لاکھ کی نیت کی ہے تو درود پڑھنا شروع کرے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک کچھ منت کے پورا ہونے سے پہلے ہی
دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ مشاہدے میں یہ بات آئی ہے، جس نے بھی درود پڑھنے کی منت مانی اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تعداد پوری ہو جاتی ہے، منت پوری ہو جاتی ہے، لیکن کام نہیں ہوتا، تو ایسے میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، وسوسے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوبارہ سے منت مان لینی چاہیے۔ جب اسی طرح 2-3 منتیں پوری ہوں گی تو اللہ پاک اس درود کی برکت سے اور اس منت کی برکت سے اس کام کو کر ہی دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ کو کوئی حاجت ہو، آپ کی کوئی دعا ہو، آپ منت مان لیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں اتنے لاکھ درود پڑھوں گا یا پڑھوں گی، اور پھر منت مانتے ہی درود پڑھنا شروع کر دیں۔ محنت کریں، محبت سے پڑھیں۔ خالی زبان ہی لانا ثواب تو مل رہا ہے، دیکھیں دکھاوے کے طور پر بھی پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، خالی زبان ہی لانے سے کام نہیں چلتا۔ وہ کہتے ہیں نا، تسبیح پھیری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھیرے ہو۔ تو جب تک دل سے آواز نہیں نہ نکلنی، دل سے آہ نہیں نکلنی، آسمان کو نہیں چیرے گی آپ کی آواز۔ دل سے نکلی ہوئی دعا آسمان کو چیر دیتی ہے۔ اور درود شریف بھی ایک دعا ہے، اسے دل سے پڑھے تاکہ آپ کی آواز اللہ تعالیٰ تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے آپ کی دعا کو فوراً قبول فرما لے۔ منت ماننے کی کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی ضوابط نہیں ہے، بس آپ نے منت مانی اور درود پڑھنا شروع کر دے، وضو کے ساتھ پڑھے، بغیر وضو کے ساتھ پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جتنا بھی ڈیلی پڑھیں وہ کسی کاپی پر لکھ لے، کم زیادہ نہ ہو، تعداد پوری رہے۔ اور منت ماننا، نظر ماننا شرعاً جائز ہے۔ پچھلے دنوں میں نے اسٹیٹس لگایا ہوا تھا نظر ماننے کا، تو کئی لوگوں نے پوچھا کہ منت یا نظر کا مطلب کیا ہے؟ تو اس منت ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بغیر فرض عبادت کو، یعنی ایسی عبادت جو ہم پہ فرض نہیں ہے، ہم اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں، اس کو پورا کریں، اسے منت کہتے ہیں۔ مثلاً درود شریف پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا، تو اسے منت کہیں گے اور پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اب مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ نے منت مان لی تو پھر اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور جب واجب ہو گئی ہے کوئی چیز تو پھر آپ کو پڑھنا بھی پڑے گا، اس کو مکمل کرنا پڑے گا، ادھورا نہ چھوڑیں اس کو۔ منت مانی ہے، درود پڑھنا آپ پر واجب ہو گیا ہے، وہ تعداد مکمل کرنا آپ پر واجب ہو گیا، لہٰذا اس کو پورا کریں۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ منت پوری ہونے سے پہلے انسان کو موت واقع ہو جاتی ہے، تو کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا یا ادھورا درود ہونے پر گناہ ملے گا؟ ادھورے سے مراد تعداد ادھوری رہ جائے تو اس کو ثواب ہی ملے گا، چونکہ اس کی نیت تھی تعداد کو مکمل کرنے کی، منت کو پورا کرنے کی، لیکن قضا کے آگے اس نے سر خم کر دیا، یعنی موت قبول کر لی، اللہ پاک نے اسے موت دے دی، تو اب اس کو پورا ثواب ملے گا منت کا، یعنی اس نے منت پوری کر دی، ساقط ہو جائے گی منت اس سے۔ تو میرے عزیزو، درود شریف پڑھیں، خواہ منت مان کر پڑھیں، خواہ نیت کر کے پڑھیں، بس درود پڑھتے رہیں۔ یہ کچھ طریقے ہیں کہ انسان درود سے جڑا رہتا ہے، جیسے منت ماننا ہے، اب جڑ گیا انسان اس سے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے ہر حال میں پورا کرنا ہے، لہٰذا میں اسے جلدی سے جلدی پڑھوں، زیادہ سے زیادہ پڑھوں۔ تو یہ منت مان کر پڑھنا، نیت کر کے پڑھنا، وظیفے کے طور پر پڑھنا، یہ سب طریقے ہیں درود شریف سے جڑے رہنے کے۔ آپ جس طریقے سے بھی پڑھیں گے، آپ کا درود بھی قبول ہے، آپ کی دعا بھی قبول ہے، اور آپ خود بھی قبول ہیں۔ تو میرے عزیزو، محنت کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔